بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوق خبر اور میں ہوں علی رضا۔ پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں وہ اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت ہی دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں۔ جو چور ہے وہ چوری کر کے نہیں مانتا، جو وڈیرے ہیں وہ ظلم کر کے نہیں مانتے۔ پاکستان کی سیاست اور عدلیہ کے جو مقابلہ چل رہا ہے درمیان، اس کو دیکھیں اور عمران خان کی موجودہ صورتحال اور جو حکومت ہے ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے، بیانات کو دیکھا جائے، مسلسل ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان آج عدالت کے اندر پیش ہوئے، ان سے کچھ سوالات کیے گئے اور انہوں نے کچھ جوابات دیے، لیکن کچھ کے جوابات وہ نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ جو آج عدالت سے باہر معاملہ ہوا، صحافیوں نے سوالات کیے، صحافی نے سوال کیا عمران خان سے تو عمران خان نے کہا کہ میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ ارشد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی علی بھائی۔ اسامہ بھائی، عمران خان سے آج سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہیں گے، ہیروں کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جتنا مجھے یہ دبائیں گے، جتنا مجھے اس طرح کوشش کریں گے کہ ڈرانے کی، ہم پیچھے اس کو کر دیں، پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں گے، میں اتنا زیادہ خطرناک ہوتا جاؤں گا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اگر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب ہو رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے پاکستان کے اندر جس نے رول کیا، وہ ایک پبلک فگر ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے تو اس کا وہ جواب دے۔ یہ کیا بات ہے، چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بات یہاں پہ انصاف کی ہے اور بات یہاں پہ میرٹس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اس کا کلیئر کٹ جواب دیں، تو بھائی میں نے یہ نہیں کیا، آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو بڑا چھوٹا معاملہ، بڑی بات کریں، بڑی کیا بات کریں اس کے اوپر۔ عمران خان صاحب سے یہ ہیروں کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو 5 کیرٹ کا ہیرا ملا ملک ریاض سے؟ تو ملک ریاض کا جب بھی جہاں بھی نام لیا جاتا ہے تو تمام چپ لگ جاتی ہے، کوئی بھی سیاست دان ہو۔ تو عمران خان سے جب سوال یہ کیا جاتا ہے یا تو وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ آج جب انہوں نے بولے ہی جواب دیا تو انہوں نے بات کی کہ یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے، سستی چیز ہے، کسی مہنگی چیز کی بات کریں۔ کیا یہ سیاستدان بہت بڑی کرپشن سمجھتے ہیں؟ چھوٹے معاملات جو ہیں اس کو کرپشن نہیں سمجھتے؟ دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب کی بات ہی نہیں، اس میں اگر ہم بات کریں میرٹ کی، تو ہمارے سابقہ حکومتیں ہیں جو ان کے اراکین ہیں، جتنی بھی ہماری سابقہ گورنمنٹس ہیں، ان کا بڑا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کے جو ریلیشن تھے یا انہوں نے جو ان کے انٹرسٹ تھے، ان کے بزنس انٹرسٹ، وہ ہمارے سب کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں، دیکھیں بات چھوٹی بڑے کی نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی کرپشن کو، یہ جو جتنے بھی پبلک فگرز ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں، ہمارے یہاں جو پرانی اس کی نواز شریف خاندان کی جو کرپشن ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، لیکن انہیں عدالتوں سے بھی اب وہ ریلیف ملتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ بھی خبریں سننے میں نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا میڈیا کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو چور ہے اور ہماری عدالتیں ان کے اوپر کیسز بنائے، پھر ہم نے انہیں وزیر اعظم بنا دیے اور پھر ہم انہیں واپس ملک میں لانا چاہ رہے ہیں، ملک میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں، گئے تھے میڈیکل کروانے، اب وہ ابھی تک آ نہیں، لیکن انہوں نے پتہ ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ صاف ہیں، آپ شفاف ہیں، تو آپ آئیں، آپ آگے عدالتوں میں کیسز کا سامنا کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہمیں یہ رگڑ دیں گے، ہمیں یہ چن دیں گے دیوار کے ساتھ، اس لیے نہیں ہم آ رہے۔ بھائی اگر آپ پاک صاف ہیں تو پھر آپ آئیں نا پاکستان، آ کے کیسز کا سامنا کریں۔ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آپ بتائیں آگے، تاکہ ملک کے اندر اگر آپ چینج چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، پھر ہی چینج ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ فورن فنڈنگ 8 سال مسلسل کیس چلتا ہے، توشہ خانہ کا معاملہ، پھر گری کا معاملہ، پھر جو لے کر گئے تھے توشہ خانہ سے، پھر اس کے علاوہ جو 5 کیرٹ کا معاملہ ہے، 452 کنال کا کیس، یہ تمام کیسز کو اگر ملایا جائے تو اس کے اندر کیا کرپشن نظر نہیں آتی؟ لیکن جو سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا توشہ خانہ کی ریفرنس کی، وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے وہ ایک ریفرنس بھیجا، وہ الیکشن کمیشن کا جو پنجاب کے اندر الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشن 20 سپٹمبر 17 جولائی میں، وہ بھی اسپیکر ہی کی درخواست پہ وہ ڈی سی ہوئے، انہوں نے ہی ریفرنس بھیجا۔ اس کا بھی فیصلہ بس آپ کے سامنے کچھ ہی چند دن ہی ہیں، وہ توشہ خانہ کا ریفرنس والا فیصلہ آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے اوپر تو ابھی فی الحال وہ کیسز چل رہے ہیں۔ اس کے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جو انہوں نے کرپشن کیا ہے، تو یہ میرا خیال ہے یہ نامناسب بات ہے اور یہ میرٹس کو فالو نہیں کرتی یہ بات۔ سندھ کے اندر ہمیشہ سے عوام پر بھی ظلم ہوا، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ آج جب سیلاب کی یہ صورتحال ہے، لوگ جو ہیں بے حال ہیں، مفلسی، اور لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ وہاں کے جو وڈیرے ہیں انہوں نے اپنی زمینوں کا پانی گاؤں کی طرف موڑ دیا ہے، جہاں پر ان کا نقصان نہ ہو، عوام کی فکر نہیں۔ یہ تو جی میں سمجھتا ہوں یہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ جتنا انٹیریور سندھ ہے بلوچستان ہے، یہاں پہ جب سے وڈیرا کلچر اور سردارانہ نظام ہے نا، اتنے ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم کی بھی جڑیں ختم کر دی ہیں، ہمارے معاشی
نظام کی, ہمارے معاشرتی نظام کی, اس جو سسٹم کا سارا کچھ ہمارا تباہ کر دیا ہے, کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جو جس کا جی چاہ رہا ہے, جس کے پاس پاور ہے, وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رول. اگر آپ سندھ میں جائیں وہاں پہ عوام ایسے پوچھتی ہے, اللہ معاف کرے, جیسے بندہ اپنے آقا و خدا کو پوچھتا ہے, اس طرح وہ اپنی اطاعت کرواتے ہیں. اگر کوئی بندہ نہ کرتا ہے اس کو بھی وہ مروا دیتے ہیں. اس کے اوپر وہ بڑا کچھ کرتے ہیں, مارنے کو ویسے بڑی اذیت دیتے ہیں. مارت کی تو بندہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گا, لیکن جو اسے ویسے اذیت ہے بڑی اذیت ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انجینئر سندھ کا جتنے وہ 12 اضلاع ہیں, میں 12 اضلاع خود نہیں لیکن دیکھیں میں چند ایک اضلاع دیکھی ہیں اس میں سے, جنہوں میرا خود اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. وہاں پہ میں نے خود جا کے دیکھا, ان کے اپنے بچے باہر روڈ جا کے پڑھ رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ادھر پاکستان ان کی جو اطاعت کر رہے ہیں, غلامی کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے بچے صرف انہیں کی اطاعت کر رہے ہیں. اس کے لیے عوام کو بھی باشعور ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں وہی ہمارے سیاستدان ہیں, وہی ہمارے اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں. دیکھ لیں اگر راج درانی صاحب آج گئے ہیں وہاں پہ شکارپور کے اندر, لوگوں نے نعرے بازی کے واپس آ رہے ہیں, شکارپور سے ہی ہے نا, تو وہ وہاں پہ وہ ڈیرے ہیں, تو وہ عوام کو نہیں آنے دیتے, وہاں پبلک سے نہیں وہ آنے دیتے. وہی آ کے ہمارے طاقت کے عواموں میں ہمارے آپ فیصلے کرتے ہیں, وہی ہمارے پالیسی میکرز ہیں. تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں, آغا سراج درانی جو ہیں وہ کچھ دن پہلے ایک دورہ انہوں نے پہلے کیا, سیلاب زدگان جو لوگ تھے, متاثرین تھے, ان کے پاس وہ گئے تھے. تو وہ ایک غریب عورت آتی ہے, ان کو وہ اشارے کروا رہے تھے اپنے سیکورٹی گارڈز کو کہ ان کو پیچھے کر دیں, پیچھے کر دیں, اس طرح اشارے کروائے جا رہے تھے. تو یہ وڈیروں کا حال ہے. یہ جو ہمارے اقتدار کے اندر بیٹھے لوگ ہیں, سندھ کے اندر ہوں, پنجاب کے اندر ہوں, یا کسی بھی صوبے میں ہوں, ان کا حال یہ ہے کہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے. بے شک انہیں کے ووٹوں سے یہ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, بے شک انہیں کی ووٹوں سے یہ عزت تمام ان کو ملی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت ہے مہنگائی کے نام پر آئی, اب پٹرول جو ہے وہ اور تقریباً 3 روپے مہنگا کرنے جا رہی ہے حکومت. ہو چکا ہے 236 روپے ریٹ بڑھ چکا ہے, جبکہ ڈالر بھی سستا ہوا اس ماہ میں, اور جو فی بیرل قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں وہ بھی کم ہوئی. اس کی کیا وجہ؟ یہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی نہل اور اتنی وہ ان کا دماغ شاید کام نہیں کرتا ہے, شاید انہوں نے کچھ پی لیا جس کی وجہ سے وہ سو, جنہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کھا کے پالیسی میکرز ہیں, وہ کھا کے فائنانس منسٹر ہیں, جسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عالمی مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ پڑے گی. وہ دوبارہ وہ فائنانس منسٹر پاکستان کے بن رہے ہیں. پاکستان کے وہ پتہ نہیں وہ 30 سال سے تو وہ آ رہے ہیں سیاست کے اندر, وہی سیاستدان ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہی یہ فیصلے کر رہے ہیں. انہوں نے چند جب ڈالرز پیک پہ جا رہا تھا تو انہوں نے ہمارے ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایسے وہ تھکے اور ایسے نکمے ہمارے یہ جو پالیسی میکرز اور جتنے بھی یہ پولیٹیکل کلب ہیں, انہوں نے کہا جی ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ہم یہ مزید اوپر جائے گا, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کم ہوگا. انہوں نے اسٹاک آئل کا جو وہ ہے سارا وہ 2 ماہ کو خرید لیا. اب وہ جب وہ ڈالر مہنگا ہونے کی بجائے اب وہ جب سستا ہونا شروع ہوا تب ہمارے پاس اسٹاک ہے, ہم نے اسی حساب سے لیا ہوا چیز, تو ہم وہ کیسے سبسیڈائز کر کے اسے دے سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے یہاں پیٹرول کی جو پرائسز ہیں بہت زیادہ ہیں ابھی بھی, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں کم ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ ایک بل اب منظر عام پر آیا, ایک مراسلہ. تو اس کے اندر جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا اور اس طرح کا کوئی بھی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا, ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ ہم تیل لیں گے روس سے. لیکن اب ایک مراسلہ سامنے آیا ہے جو موجودہ حکومت PMLN کی ہی لے کر آئی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ مارچ کے اندر پاکستان کی حکومت روس سے کم قیمت پر تیل خریدے گی, اور مختلف عالمی منڈیوں میں جو ریٹ ہوگا اس سے کم قیمت پر آگے لوگوں کو دیا جائے گا, اور اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ حکومت کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے, جائے گی, لیکن جو سیاسی حالات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کبھی بھی بہتری کی طرف نہ لے جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور نہ لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اب تک لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. ذوق خبر دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.